بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر مطاف کی لائنیں عصر نو ترتیب دے دی ہیں۔ نئی لائنیں بھی سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھ کر قائم کی گئی ہیں۔ عمرہ کے تیسرے مرحلے میں اندرون اور بیرون ملک سے روزانہ 20,000 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی سہولت مہیا کر رکھی ہے۔ روزانہ 20,000 عمرہ زائرین، 60,000 نمازی اور 19,500 افراد مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں۔ مطاف سے صفا مروہ جانے اور اس سے قبل طواف کی 2 رکعت کی ادائیگی اور پھر مروہ سے سعی مکمل کر کے حرم شریف سے نکلنے تک کی لائنیں بنا دی گئی ہیں۔ عالمی وبا کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور اس کی شراکت دار جرمن کمپنی بائیون ٹیک عالمی ذرائع ابلاغ میں نمایاں رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس کی پشت پر ایک ترک نژاد ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ کی کاوش کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اوگر کے متعلق غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف 4 برس کی عمر میں والد کے ہمراہ ہجرت کر کے جرمنی آگئے تھے۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر اوزلم توریسی ہیں جو جرمنی میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اوزلم بھی ایک ترک ڈاکٹر کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے استنبول سے جرمنی ہجرت کی تھی اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ پروفیسر اوگر اور ڈاکٹر اوزلم نے 2001 میں شادی کی، جس کے بعد ایک دوا ساز کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کو 4 سال قبل ایک جاپانی کمپنی نے $1.4 ارب میں خرید لیا تھا۔ کیونکہ وہ مقبولیت میں بے پناہ آگے تھی، پروفیسر اوگر اور ڈاکٹر اوزلم نے 2008 میں نئی کمپنی بائیون ٹیک کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد سرطان کے خلاف تحقیقات کر کے اینٹی باڈیز تیار کرنا تھا۔ کورونا کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ہی اس کمپنی نے فائزر کے ساتھ مل کر ویکسین کی تیاری پر کام شروع کر دیا اور پھر دن رات کی محنت سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دنیا کے سامنے لے آئے۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ افراد بیماری کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل کر لیے گئے۔ کورونا وبا کے آغاز کے بعد سے سب سے زیادہ 60,000 سے زائد افراد کو بیماری کی وجہ سے مختلف ہسپتالوں میں داخل کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے چائنا پر تجارتی پابندیوں کے باعث ہواوے اور آنرز برانڈ کو کاروباری نقصان کا سامنا ہے۔ ہواوے انتظامیہ کو امید ہے کہ اس فروخت آنرز برانڈ پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہواوے اپنے بجٹ سمارٹ فون برانڈ آنرز کو $15 ارب میں فروخت کر سکتا ہے۔ چائنا کو امریکہ کے نئے صدر سے بھی کوئی امیدیں نہیں ہیں کیونکہ توقع ہے کہ یہ پابندیاں مستقبل میں بھی نافذ رہیں گی۔ ہواوے نے 2020 کی دوسری سماہی کے دوران 5,58,00,000 سمارٹ فون دنیا بھر میں فروخت کیے تھے۔ فروخت ہونے والے فونز میں 26% آنرز برانڈ کے تھے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اسموگ اس موسم کی بدترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 534 کی بدترین سطح تک پہنچ گیا۔ فضا میں موجود خطرناک آلودہ اجزاء کی مقدار 5 روز سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بھارت کے شمالی علاقوں میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اقتدار کی ہمیں منتقلی کے لیے ہماری جانب سے ابتدائی مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کا اس کو تسلیم نہ کرنا ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن ان کا انکار ہماری منصوبہ بندی پر قطعی اثر انداز نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا یہ رویہ باعث شرمندگی ہے، لیکن 20 جنوری کو یہ سب اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مخالفین کو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ واپس آ چکا ہے، ہم کھیل میں واپس آ رہے ہیں، امریکہ اب اکیلا نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ 6 عالمی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے، وہ بہت پرجوش تھے، اتحادیوں سمیت دنیا بھر سے ہمارا حقیقی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔
چائنا کے صدر شی جن پنگ نے 20ویں شنگھائی تعاون کونسل کے سربراہان ملک کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اپنے قیام کے بنیادی مقصد اور اس کی روح کے ساتھ آگے بڑھے اور رکن ممالک کے مابین یکجہتی اور تعاون کو مضبوط بنائے، وبا کے خلاف تعاون میں اضافہ کریں اور صحت کی سہولیات پیدا کریں۔ کورونا آج بدستور اور مسلسل خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہمیں تعاون اور یکجہتی سے کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں عالمی ادارہ صحت کی کوششوں کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں کسی بھی سیاسی کورونا کے خلاف مزاحمت کرنا ہوگی۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ رکن ممالک کے اندرونی معاملات میں بیرونی قوتوں کی مداخلت کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ آذربائیجان، آرمینیا اور روس کے درمیان متنازع علاقے قاراباخ پر تنازع کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے معاہدہ پر باکو میں جشن منایا گیا۔ پاکستان نے بھی متنازع علاقہ قاراباخ میں لڑائی بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈیل کے تحت آرمینیا تمام علاقوں کو آذربائیجان کے حوالے کر دے گا اور وہاں روسی آرمی کے دستے بطور پیس میکر تعینات کیے جائیں گے۔ آرمینیا میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ دارالحکومت میں مظاہرے ہوئے ہیں، شہریوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے وزیر اعظم نے اس معاہدے کو تاریخی کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کا معاہدے پر اتفاق اور زیر تسلط علاقے واپس کرنا دراصل آذربائیجان کی کامیاب فوجی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ شہریوں نے آرمنائی وزیر اعظم آفس پر دھاوا بول کر ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت پر یلغار کر دی، اسپیکر کو مارا، وزیر اعظم کے دفتر میں لوٹ مار کی۔ آرمنائی قبضے سے قاراباخ کا ایریا حاصل کرنے پر آذری لوگ جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے جشن منایا۔ نوجوانوں نے ترکی اور پاکستان کے پرچم بھی لہرا کر رقص کیا۔ دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان نے پہاڑی ایریا قاراباخ کے مرکزی شہر شومی کی فتح پر آذربائیجان کے صدر الہام کو مبارکباد بھی پیش کی۔ چائنا نے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرتے ہوئے 6G ٹیکنالوجی کے لیے سیٹلائٹ روانہ کر دیا ہے۔ 6G ٹیکنالوجی 5G سے 100 گنا تیز ہو سکتی ہے۔ دنیا کی پہلی 6G سیٹلائٹ کا شمار ان 13 دیگر سیٹلائٹس میں ہوتا ہے جنہیں مارچ میں 6 نامی گاڑی کے ذریعے خلائی مدار میں بھیجا گیا تھا۔ مصنوعی سیارے میں آپٹیکل ریموٹ سینسنگ سسٹم بھی موجود ہے جو فصلوں کی تباہ کاریوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ پاکستان سے بھارت منتقل ہونے والے 2 ہندو خاندان وطن واپس آ چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد 8 ماہ قبل بھارت چلے گئے تھے۔ خاندان کے سربراہ نے کہا ہے کہ روزگار اور بہتر مستقبل کے لیے ہم بھارت گئے تھے۔ پاکستانی کی حیثیت سے برے سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں ہمیں مزدوری تک نہیں ملی۔ ڈی سی میرپور خاص کے مطابق وطن واپسی پہنچنے والے خاندانوں کو 1 ماہ کا راشن مہیا کیا جا رہا ہے۔ ہائیڈرو جل کا استعمال طب میں بڑھتا جا رہا ہے اور اب ایک ایسا ہائیڈرو جل بنایا گیا ہے جو نہ صرف گہرے زخم بھر دیتا ہے بلکہ زخموں کے نشانات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلی فورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے مشترکہ طور پر جلد کے لیے ایک نیا ہائیڈرو جل بنایا ہے۔ میانمار میں آنگ سان سوچی حکمران جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ حکمران جماعت کے ترجمان نے اب تک 322 سے زائد سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ 642 نشستوں میں سے اب تک صرف 9 کے رزلٹ کا اعلان باقی ہے۔ لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ سردار عثمان بزدار نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے پنجاب میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور سارجنٹس کی بھرتی کی بھی اصولی منظوری دے دی ہے۔ دیگر شہروں میں بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی جس سے ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں کمی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر وہ کام کریں گے جس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون ڈٹی ہوئی ہے کہ ظالم کے آگے نہیں جھکیں گے۔
کوئی ایسا ظلم نہیں جو نواز شریف پر نہ ہوا ہو۔ نواز شریف نے ہر ظلم برداشت کیا، بیٹی کو جیل بھیجا۔ ظالم حکومت یہ سال ختم ہونے سے پہلے واپس جانے والی ہے۔ جس کی حکومت جانے والی ہو، کیا حمزہ کے لوگ ووٹ ڈال کر ضائع کریں گے؟ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو غریب لوگوں کا کوئی احساس نہیں، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، یہ صرف کرسی پر بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے غریب لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں اور یہ ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ مہنگائی اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے اور مہنگائی کی ذمہ دار نون لیگ ہے۔ لوگ جھولیاں اٹھا کر وزیر اعظم اور حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو اسے غریب کی تکلیف کا علم نہیں ہو سکتا۔ غریب لوگوں کے ہاتھ عمران خان کی طرح امیروں کی جیب میں نہیں ہوتے۔ ممتاز عالم دین مولانا عادل کے مارنے والوں کی گرفتاری میں مدد دینے پر 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں بختر بند گاڑی میں عدالت پہنچایا گیا۔ اس موقع پر نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کارکنوں نے شہباز شریف کو لانے والی گاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، جس پر پولیس اور کارکنوں میں ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں۔ ٹرمپ کا انکار شرمناک ہے، لیکن اقتدار کی منتقلی کو کوئی نہیں روک سکتا اور تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ٹرمپ بطور صدر اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ ہم نے ٹرمپ کو پیغام بھی دیا ہے کہ صدر صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں الیکشن کے حتمی رزلٹ کا اعلان 14 دسمبر کو ہوگا اور صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے اختتام پر جیت جائیں گے۔ اگر آپ مہنگے سپلیمنٹس نہیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات یعنی منرلز کے بھرپور سپلیمنٹس استعمال کرنے والے افراد کو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ امریکی تحقیقی اداروں سے وابستہ ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے امریکیوں میں عمومی صحت سے متعلق کیے گئے ایک قومی سروے کا جائزہ لیا اور اس میں سے 21,603 ایسے بالغ امریکیوں کا انتخاب کیا گیا جن میں سے نصف کا کہنا تھا کہ وہ ملٹی وٹامن اور معدنیات کے حامل سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی نصف ان سپلیمنٹس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان تمام افراد میں کم از کم 12 مہینوں کے دوران جسمانی بیماریوں اور نفسیاتی کیفیات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اگرچہ ملٹی وٹامنز اور معدنیات استعمال کرنے والے 30% افراد کا کہنا تھا کہ یہ سپلیمنٹس استعمال کرنے پہ انہیں بہتری محسوس ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب انہیں پورے سال ویسی ہی تمام بیماریوں اور نفسیاتی مسائل کا سامنا رہا جو ان سپلیمنٹس کو استعمال نہ کرنے والے افراد کو درپیش تھے۔ جب یہ ڈیٹا مزید باریک بینی سے گنگالا گیا تو معلوم ہوا کہ ملٹی وٹامن اور معدنیات والے سپلیمنٹس استعمال کرنے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انہیں کھانے والوں میں اچھی صحت کا صرف ایک مصنوعی احساس پیدا ہوتا ہے، جو دراصل ان سپلیمنٹس کے پرکشش اشتہارات اور سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔